اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 10 جنوری 2024۔ خطبہ جمعہ بطور سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 مارچ 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل اور آئندہ زمانہ کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانہ کے حسب حال تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق ہرگز نہیں۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس زمانے کے حسب حال تھی، لیکن اب نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کو دور کرنے کا طریق بھی بتا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم پر تدبر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے، اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگاوے۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وظیفہ بتا دیں، چھوٹی سی بات بتا دیں تاکہ اسی پر نظر ہو، ہم وقت لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قرآن شریف پر غور کرنے پر وقت لگاؤ۔ بعض لوگ وظائف میں ہی وقت صرف کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو وظائف اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب بھی بعضوں کو نہیں آتا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روحانی بہتری کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی بجائے یہ وقت قرآن کریم پر غور پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ روحانی ترقی اسی سے حاصل کر سکتے ہو۔ غیر احمدی مسلمانوں میں تو بہت سی بدعات اس ذریعہ سے راہ پا گئی ہیں، لیکن بعض احمدی بھی اس کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم سے اعراض کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن شریف سے اعراض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک سوری اور ایک معنوی۔ سوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے، جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں، اور ایک معنوی دوسری صورت ہے کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا۔ پس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، کہ میں اس قدر کلام پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جاتا ہے، مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن یہ بات معقول ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ تو پتہ نہیں، لیکن بات معقول ہے، کیونکہ ایک جنس کی شیء دوسری شیء کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔
اب اس زمانہ میں لوگوں نے صدہا حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں، شیعوں نے الگ، سنیوں نے الگ، اسلام میں کفر و بدعت، الحاد، زندقہ وغیرہ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کی کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کے کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسی لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجہ پر مانتے ہیں۔ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ روایت ایک عورت کی ہے جو یہ کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس سے مختلف ہے۔ جو اللہ کا کلام کہتا ہے وہی حقیقت ہے، پس حقیقت یہی ہے، اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مسلمانوں کی ترقی قرآن کریم سے مشروط ہونے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا، مگر ہاں اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جاوے بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو۔ پس ایک مومن کو اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقصد پیدائش بتایا ہے کہ صحیح عابد بن کے رہنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ وہ مال صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی نہ ہو بلکہ اس کو دین کی ترقی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے بھی خرچ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ فرمایا کہ افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے، ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآن کریم کی اتباع سے خدا تعالیٰ کو پانے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں، یہ سیفیاں جو ہیں اور دعائیں اور درود اور وظائف، یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔ سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا، گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز، روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابعدار نہیں بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں
صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا، اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے، جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آل عمران آیت 85۔ یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کی تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کی ظاہری تربیت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام رکھتا ہے، اور ایک بڑا حصہ قرآنی فصاحت کا اسی سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی وجوہ بلاغت میں سے ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ بلیغ وہ ہے جو مضمون ایسا بیان کرنے والا ہو جو باموقع بھی ہو اور باتیں پوری طرح اس مضمون کا احاطہ کیے ہوئے بھی ہوں، اور فصیح ایسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے جائیں جو خوبصورت مطالب بھی بیان کر سکیں اور ترتیب الفاظ بھی ان میں ہوں۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے، کیونکہ جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں۔ اگر ترتیب نہیں، اس میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ پاک کلام جو بلاغت فصاحت کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے، ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فصاحت سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے؟ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کی عظمت اور محاسن کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم الشان علوم ہیں جو توریت و انجیل میں تلاش کرنے ہی ابس ہیں، اور ایک چھوٹے اور بڑے درجہ کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق ان سے حصہ لے سکتا ہے۔ بس اس کے معانی اور مطالب پر غور کرنے کی ہر ایک کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کا بھی ہمیں پتہ چلے۔ قرآن کریم کے محاسن بیان کرتے ہوئے ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ تک دخل نہیں، اور وہ اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں، یعنی اس کے ماننے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ وحی مطلب ہے، یعنی ایسی وحی ہے جو بار بار پڑھی جانے والی وحی ہے، جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں، وہ بباعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآنی تعلیم کے حوالہ سے احمدی احباب کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً یاد رکھو جو گناہ سے باز نہیں آتا وہ آخر مرے گا اور ضرور مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو اسی لیے بھیجا اور اپنی آخری کتاب
قرآن مجید اس لیے نازل فرمائی کہ دنیا اس زہر سے ہلاک نہ ہو بلکہ اس کی تاثیرات سے واقف ہو کر بچ جاوے۔ پس ہر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ جہاں وہ اپنی حالت قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، وہاں دنیا کو بھی اس تعلیم سے آگاہ کرے اور روحانی اور مادی تباہی سے انہیں بچائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کاش کہ یہ بات عامت المسلمین کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ شر پسند علماء کے چنگل سے نکل کر زمانے کے امام علیہ السلام کو پہچاننے والے بنے۔